بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا اور میری 4 بہنیں تھیں۔ اپنی ہر بہن کی شادی پر میں نے 10-10 لاکھ روپے بھیجے تھے، یہ سوچ کر کہ میری بہنیں ہمیشہ خوش رہیں گی۔ کئی سال بعد اچانک گھر واپس آیا تو دل میں تھا کہ بہنوں کو سرپرائز دوں گا، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے دل میں پہلا خیال اپنی بہنوں کا آیا۔ میں نے فوراً ابا سے پوچھا، ابا میری بہنیں کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولے، بس میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک بند کمرے میں لے گئے۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے چادر اٹھائی، نیچے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ میں آنکھیں کھول کر کچھ دیر چھت کو دیکھتا رہا، پھر باہر سے امی کے چولہے جلانے کی آواز آئی تو میں بستر سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ گھر میں ابھی سب سو رہے تھے۔ امی کچن میں بیٹھی رات کی بچی ہوئی روٹیاں گرم کر رہی تھی اور ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو پلیٹ میں صرف 2 روٹیاں پڑی تھیں۔ میں نے امی کی طرف دیکھ کر پوچھا، امی آج ناشتے میں یہی ہے؟ امی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا چائے بنا دی ہے، رات کی روٹیاں بھی گرم کر رہی ہوں، تم سب کھا لینا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہیں کھڑا روٹیوں کو دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ امی کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بنانے کو تھا ہی نہیں۔ اتنے میں میری بڑی بہن بھی اٹھ کر آ گئی اور چپ چاپ پانی کا گلاس بھر کر امی کے پاس رکھ دیا۔ امی نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا تم جا کر چھوٹی بہنوں کو بھی اٹھا دو، آج ان کی کالج کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ نازش نے کچھ لمحے امی کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، امی رہنے دے، آج نہیں جائیں گی۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں نہیں جائیں گی؟ تو وہ کچھ کہنے کی بجائے خاموش ہو گئی۔ امی نے بھی نظریں چرا لی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں فیس کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا، اس میں چند 100 روپے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے امی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، یہ رکھ لیں، امی پہلے ان کی فیس جمع کروا دے۔ امی نے فوراً پیسے میری طرف بڑھا دیے اور بولے، نہیں بیٹا، تمہارے پاس بھی تو یہی تھوڑے سے پیسے ہیں، تم دفتر کیسے جاؤ گے؟ میں نے ہنس کر کہا، میں پیدل چلا جاؤں گا، اتنی دور بھی نہیں ہے۔ امی میری طرف دیکھتی رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ انہوں نے پیسے رکھ لیے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ میں نے نظریں چرا لی کیونکہ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری 4 بہنیں تھیں، 2 اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور گھر پر بیٹھی تھی اور 2 ابھی پڑھ رہی تھیں۔ بڑی دونوں بہنیں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی اور جب بھی کوئی رشتہ آتا تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتا کہ لڑکی کو کیا دینا ہے، گھر کی حالت کیا ہے اور شادی کیسے کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ گھر کا راشن آ جائے، بجلی کا بل نکل جائے اور کبھی کسی بہن کی فیس جمع ہو جائے تو ہمیں لگتا تھا جیسے بہت بڑی مشکل ختم ہو گئی ہو۔ ابا کی طبیعت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی محلے کی دکان پر بیٹھ جاتے، کبھی کسی کا چھوٹا موٹا کام کر دیتے، مگر گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ امی نے بھی محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تھے۔ صبح گھر کے کام کرتی اور دوپہر کے بعد سلائی مشین پر بیٹھ جاتی۔ کئی بار میں رات کو دفتر سے واپس آتا تو امی کو اسی مشین پر جھکے ہوئے پاتا۔ میں کہتا، امی بس کریں، اب سو جائیں، تو وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا 2 جوڑے اور رہ گئے ہیں، یہ مکمل کر دو پھر سو جاؤں گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ 2 جوڑے نہیں بلکہ گھر کے اگلے دن کا خرچ پورا کرنے کے لیے اپنی آنکھیں تھکا رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ابا نے مجھے آواز دی اور کہا، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہاری بڑی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، ابا لڑکا کیا کرتا ہے؟ ابا کے چہرے پر کئی دن بعد خوشی نظر آئی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا اچھی نوکری کرتا ہے، گھر بھی اپنا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، بس انہوں نے اتنا کہا ہے کہ شادی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہوگی۔ میں نے ابا کی بات کاٹ کر کہا، اپنی حیثیت کے مطابق ہی کریں گے؟ ابا نے میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹا بات صرف شادی کی نہیں ہے، کپڑے، زیور، فرنیچر اور دوسری چیزیں بھی تو ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ابا نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ 2 دن بعد لڑکے والے ہمارے گھر آئے۔ گھر میں سب نے جیسے تیسے صفائی کی۔ امی نے اپنی سب سے اچھی چائے والی پیالیاں نکالی۔ بڑی پیاری بہن نے سادہ سا جوڑا پہنا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھا مگر اندر ہونے والی ہر بات سن رہا تھا۔ لڑکے کی ماں نے پہلے بہن سے چند سوال کیے، پھر گھر میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ابا سے پوچھا، شادی میں لڑکی کو کیا دیں گے؟ ابا نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، اپنی استطاعت کے مطابق جو بن پڑا ضرور کریں گے۔ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ہمیں معاف کرنا، لیکن ہمارے بیٹے کے لیے ہم نے کچھ خاص چیزیں سوچ رکھی ہیں، آپ شاید وہ سب نہ کر سکے۔ ابا نے فوراً کہا، بے فکر رہیں، ہم کوشش کریں گے۔ لیکن اس عورت نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بولی، کوشش اور بات ہے بھائی صاحب، ضرورت پوری کرنا اور بات ہے، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔
मैं अंदर बैठा ये सब सुन रहा था। मेरे हाथ मुट्ठियाँ बन गए थे, मगर अब्बा ने फिर भी बहुत नरमी से कहा, जी आपकी मर्जी है। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मेरी बड़ी बहन भी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मी उसके पीछे गई तो अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं भी दरवाजे के पास जाकर रुक गया, मगर अंदर नहीं गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बहन को क्या कहूँ। आखिरकार अब्बा मेरे पास आए और बोले, बेटा किसी को बुरा भला मत कहना, ये भी अपनी जगह ठीक होंगे। मैंने गुस्से से कहा, अब्बा ठीक कैसी हैं वो लोग? वो लोग हमारी गुर्बत देखकर मेरी बहन को छोड़कर गए हैं। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा गुर्बत सिर्फ जेब खाली नहीं करती, कभी कभी बेटी के बाप का सर भी झुका देती है। मैं उस दिन पहली बार अपने घर की गुर्बत से डर गया था। मुझे लगा था अगर यही हालात रहे तो मेरी चारों बहनों के रिश्ते कैसे होंगे, और मैं कब तक सिर्फ ये कहता रहूँगा कि कुछ न कुछ हो जाएगा। अगली सुबह मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरी बड़ी बहन ने मेरे कपड़े इस्त्री करते हुए अचानक पूछा, तुम्हें कल वाली बात का बुरा तो नहीं लगा? मैंने जूता पहनते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, किस बात का? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, रिश्ते वाले जो कहकर गए थे कि तुम लोग गरीब हो। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा कि तुम उनकी बात दिल पर मत लो। बहन ने इस्त्री एक तरफ रखी और बोली, बात दिल पर लेने की नहीं है, लेकिन हर बार यही होता है। जब भी कोई हमें देखने आता है तो पहले मुझे देखता है, फिर घर को देखता है, फिर अम्मी अब्बू की हालत देखता है और आखिर में कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम है मैं क्या सोच रहा हूँ? वो बोली, क्या? मैंने कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई हमारे घर की हालत नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हें देखेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में वही उदासी थी जो मैं कई सालों से देख रहा था। मैं दफ्तर चला गया, मगर सारा दिन बहन की बात मेरे जहन में घूमती रही। दफ्तर की मेज़ पर बैठा हिसाब किताब करता रहा, मगर बार बार यही ख्याल आता कि अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मेरी बहन को इतने सवालों का जवाब न देना पड़ता। शाम को जब घर वापस आया तो गली में कुछ ज़्यादा ही रौनक थी। सामने वाले घर में शादी थी, दरवाजे पर रोशनियां लगी थी, औरतें नए कपड़े पहनकर आ जा रही थी, बच्चे हाथों में गुब्बारे लिए भाग रहे थे। मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरी सबसे छोटी बहन जाहिदा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, क्या देख रही हो? वो फौरन पीछे हटी और बोली, कुछ नहीं। मैंने बाहर देखा तो सामने वाले घर में शादी की तैयारी चल रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो अच्छा, तुम्हें भी शादी देखने को शौक है? वो कुछ नहीं बोली, फिर आहिस्ता से कहने लगी, भाई उन्होंने सबको बुलाया है लेकिन हमें नहीं बुलाया। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? वो बोली, पता नहीं, शायद उन्हें लगता है हम उनके बराबर नहीं हैं। मैंने उसकी बात सुनी तो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसे समझाते हुए कहा, किसी के घर की रोशनी देखकर अपने घर को अंधेरा मत समझा करो, हमारी भी बारी आएगी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, भाई आप हर बार यही कहते हैं, हमारी बारी आएगी, लेकिन वो बारी कब आएगी? मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका था। उसी रात अम्मी सिलाई मशीन पर बैठी थी और एक जोड़ा सीती जा रही थी। मैंने उनके पास बैठकर पूछा, अम्मी आपको इस काम के कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने मशीन चलाते हुए कहा, बस इतने कि कल सब्जी और आटा आ जाएगा। मैंने कहा, आप सारा दिन काम करती हैं और फिर भी इतने कम पैसे? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा काम छोटा बड़ा नहीं होता, घर में कुछ आ रहा हो तो यही बड़ी बात होती है। मैंने अम्मी के हाथ देखे तो उंगलियों पर सुई के बारीक निशान थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी आप ये काम छोड़ दे, मैं घर चला लूँगा। अम्मी ने फौरन मेरी तरफ देखा और बोली, तुम अकेले कहाँ कहाँ का बोझ उठाओगे? बेटा 4 बहनें हैं तुम्हारे अब्बा हैं, घर का खर्च है, तुम अभी से अपने आप को ख़त्म मत करो। मैंने कहा, मैं ख़त्म नहीं हो रहा अम्मी, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दोबारा मशीन चलाने लगी। कुछ दिन बाद अब्बा ने मुझे शाम को घर आते ही बताया कि एक और रिश्ता आया है। इस बार वो किसी दूर के जानने वाले के जरिए बात कर रहे थे। अब्बा ने कहा, लड़के के घर वाले परसों आना चाहते हैं। मैंने खुश होकर कहा, तो फिर आने दे। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा इस बार भी अगर उन्होंने जहेज की बात की तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा, अब्बा जो हकीकत है वही बता दें। अब्बा ने अफसोस से कहा, हकीकत यह है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप ये मत कहे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास हम सब हैं। अब्बा की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। परसों लड़के वाले आए तो इस बार घर में पहले से भी ज़्यादा खामोशी थी। मेरी बड़ी बहन ने इस बार भी सादा कपड़े पहने हुए थे। अम्मी ने घर की सबसे अच्छी चादर बिछाई और चाय के साथ बिस्किट रख दिए। लड़के की माँ ने पहले बहन से बात की, फिर उसके सवाल आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ आ गए। उसने पूछा, लड़की के लिए फर्नीचर कहाँ से बनवाएंगे? अब्बा ने जवाब दिया, जो हमारे बस में होगा करेंगे। वो बोली, सोने के जेवर का क्या इरादा है? अब्बा ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, बीबी हमारी हालत आपके सामने है, जितना हो सकेगा करेंगे। उस औरत ने मेरे साथ बैठे शौहर की तरफ देखा, फिर उठते हुए बोली, हम घर जाकर आपको बताएंगे। वो लोग चले गए, मगर इस बार मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि जवाब क्या आएगा।
رات کو دروازے پر دستک ہوئی تو اسی لڑکے کا والد کھڑا تھا۔ میں اور ابا باہر نکلے تو اس نے ابا سے کہا، آپ برا نہ مانیں، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ میرے پوچھنے پر اس نے سیدھا جواب دیا کہ ہمارے گھر کی ضروریات الگ ہے، آپ لوگ شاید اتنا خرچ نہ کر سکے۔ میں نے پہلی بار خود کو اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر آپ کو صرف پیسے چاہیے تو آپ نے میری بہن کو دیکھا ہی کیوں؟ وہ شخص ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، بیٹا تم اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہو، مگر ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اور وہ چلا گیا۔ میں دروازے پر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میری بڑی بہن اندر سے سب سن چکی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور بہت آہستہ سے بولی، رہنے دو، تم میری وجہ سے کسی سے لڑائی نہ کرو۔ میں نے کہا، میں لڑ نہیں رہا، بس مجھے دکھ ہے کہ لوگ انسان سے پہلے اس کی جیب دیکھتے ہیں۔ وہ بولی، شاید ان کی بھی مجبوری ہو۔ میں نے کہا، تم ہر بار دوسروں کی مجبوری سمجھ لیتی ہو، کبھی اپنی تکلیف بھی سمجھا کرو۔ اگلے دن گھر میں چھوٹی بہن کی کالج کی فیس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کالج والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس ہفتے فیس جمع نہ ہوئی تو اسے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زاہدہ کتابیں ہاتھ میں لیے میرے پاس آئی اور بولی، بھائی اگر اس بار فیس نہیں ہو سکی تھی تو میں کچھ دن کالج نہیں جاؤں گی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں تم پڑھو گی۔ وہ بولی، لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ وہ چلی گئی تو میں نے جیب میں پڑے پیسے گنے، پھر اگلے دن کی اپنی ضرورت کا حساب کیا اور فیصلہ کر لیا کہ پہلے اس کی فیس جمع ہوگی۔ میں نے اگلی صبح اپنی تنخواہ آنے سے پہلے ایک ساتھی سے کچھ رقم ادھار لی اور فیس جمع کروا دی۔ جب شام کو گھر آیا تو چھوٹی بہن نے دروازے پر ہی خوش ہو کر کہا، بھائی میری فیس جمع ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا اب دل لگا کر پڑھنا۔ وہ بولی، بھائی میں بہت پڑھوں گی، پھر نوکری کروں گی اور سب سے پہلے آپ کا قرض اتاروں گی۔ میں ہنس پڑا اور کہا، میرا قرض نہیں اتارنا، بس اتنا کرنا کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جانا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ گھر کے دوسرے کمرے سے بہنوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ امی سلائی مکمل کر رہی تھی اور ابا خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ میری تنخواہ میں گھر کا راشن بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، میری بہنوں کی فیس بھی ہے، ان کے رشتے بھی ہیں، اور امی کی سلائی سے جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں وہ بھی گھر کے چھوٹے چھوٹے خرچوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلی بار دل میں سوچا کہ شاید مجھے صرف ایک چھوٹی سی نوکری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے کچھ بڑا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں اسی طرح چلتا رہا تو نہ بہنوں کی پڑھائی پوری ہوگی، نہ ان کے رشتے ہوں گے، اور نہ ہی اس گھر کی حالت کبھی بدلے گی۔ مگر ابھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میرے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اگلے کچھ دن گھر میں عجیب سی خاموشی رہی۔ بڑی بہن کے رشتے کی بات ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا اثر ابھی تک گھر میں موجود تھا۔ اب جب بھی دروازے پر کسی کے آنے کی آواز ہوتی تو سب کی نظریں ایک دوسرے کی طرف اٹھ جاتی اور پھر خاموشی سے واپس جھک جاتی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا ابا صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، ابا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا آسیہ کی فیس کا نوٹس آیا ہے۔ میں نے کاغذ دیکھا تو اگلے ہفتے تک فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ لکھی تھی۔ یہ میری تیسرے نمبر والی بہن تھی۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں نے کہا، ابا فکر نہ کریں، فیس میں جمع کروا دوں گا۔ ابا نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم خود بھی تو مشکل سے گھر چلا رہے ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، ابا جب تک میری جیب میں 1 روپیہ بھی ہے میری بہن کی پڑھائی نہیں رکے گی۔ بہن نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ فوراً اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا مگر امی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولی، اسے تھوڑی دیر اکیلا رہنے دو، وہ تمہاری بات سے خوش بھی ہوئی ہے اور پریشان بھی۔ اسی شام امی کے پاس ایک محلے کی عورت کپڑے دینے آئی۔ وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا بڑا سا تھیلا لائی تھی۔ امی نے جلدی سے سلائی مشین صاف کی اور کپڑے کھول کر دیکھنے لگی۔ عورت نے کہا، بہن جلدی کر دینا، اگلے ہفتے گھر میں فنکشن ہے۔ امی نے کہا، کوشش کروں گی، وقت پر دے دوں گی۔ عورت نے کپڑے گنے اور پیسے گنتے ہوئے کچھ رقم امی کے ہاتھ پر رکھی۔ امی نے کہا، بہن اتنے کم تو نہیں طے ہوئے تھے۔ عورت فوراً بولی، اب کام بہت لوگ کرنے لگے ہیں، اتنے ہی ملیں گے۔ امی نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر پیسے رکھ لیے اور کہا، ٹھیک ہے میں کر دوں گی۔ عورت چلی گئی تو میں نے امی سے کہا، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ امی نے کپڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، بیٹا کام چھوڑ دوں گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا، اتنے کم پیسوں کے لیے اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ امی نے مسکرا کر کہا، کم ہے لیکن خالی ہاتھ سے تو بہتر ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا امی کے لیے وہ چند 100 روپے بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ کچھ دن بعد دفتر سے نکلا تو میرے ایک ساتھی نے مجھے روک لیا اور بولا، تمہاری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے نا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا، تم اکثر دفتر میں گھر کے خرچ کی بات کرتے رہتے۔ میرے ایک جاننے والے کا بھائی ہے، لڑکا ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، اگر چاہو تو بات کر دو۔ میرے دل میں فوراً امید جاگی۔ میں نے کہا، بات کر دو، لیکن اسے پہلے ہی بتا دینا کہ ہمارا گھر بہت امیر نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں سب کو بتا دوں گا۔ میں گھر آیا تو یہ خبر سن کر بڑی بہن کے چہرے پر کئی دن بعد خوشی آئی۔ امی نے فوراً گھر کی صفائی شروع کر دی۔
اور ابا نے بھی اپنے پرانے کپڑے نکال کر دیکھے کہ کون سا جوڑا اس ملاقات میں پہن سکتے ہیں۔ میں نے بڑی بہن سے کہا تم پریشان نہ ہونا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولی بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا؟ وہ بولی مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی گھر دیکھ کر واپس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تو میں دفتر سے چھٹی لے کر گھر میں ہی تھا۔ لڑکی کے والد نے پہلے ابا سے بات کی، پھر گھر کا پوچھا، پھر لڑکی کی تعلیم کے بارے میں سوال کیا۔ میری بڑی بہن نے ہر سوال کا آرام سے جواب دیا۔ شروع میں مجھے لگا شاید اس بار بات بن جائے گی، لیکن کچھ دیر بعد لڑکی کی ماں نے امی سے پوچھا شادی کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ امی نے کہا ابھی تو بات ہوئی ہے، جو ہوگا مل کر کریں گے۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، پھر اس نے ابا سے کہا ہمیں کچھ چیزیں پہلے سے صاف معلوم ہونی چاہیے۔ ابا نے پوچھا آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا آپ اپنی بیٹی کو کیا دے سکیں گے؟ ابا نے وہی جواب دیا جو پہلے بھی دے چکے تھے کہ ہماری حیثیت کے مطابق جو بن سکے گا کریں گے۔ عورت نے میری طرف دیکھا، پھر گھر میں ایک نظر دوڑائی اور بولی ہمیں سوچ کر جواب دینا ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ پھر وہی بات ہونے والی ہے، مگر اس بار ایسا نہ ہوا۔ وہ لوگ چلے گئے تو اس بار بڑی بہن نے رونا شروع نہیں کیا، بس وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس جا کر کہا تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی بھائی مجھے اب کسی کے جواب کا انتظار نہیں رہتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کیونکہ مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جواب کیا آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے کہا تم ایسی باتیں مت کرو۔ وہ بولی میں حقیقت بتا رہی ہوں بھائی، اگر میرے اچھے کپڑے ہوں گے، اگر میرے لیے زیور ہوا، اگر میں گھر میں شادی کے لیے پیسے ہوں، تو شاید لوگ مجھے دیکھنے کے بعد گھر کی طرف نہ دیکھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہاری عزت کسی زیور کی محتاج نہیں۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی یہ بات مجھے پتہ ہے، لیکن دوسروں کو کون سمجھائے۔ اور پھر کچھ دن بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور اس بار رشتہ پکا کر گئے۔ ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ اس کے کچھ دن بعد محلے میں ایک اور شادی تھی۔ اس بار ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں تقریب تھی۔ صبح سے لوگ آ جا رہے تھے، شام کو گلی میں روشنیوں کی لڑیاں لگا دی گئی تھیں۔ چھوٹی بہنیں کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی۔ بڑی بہن نے انہیں سمجھایا کہ زیادہ دیر کھڑکی پر مت کھڑی رہو، لیکن چھوٹی بہن نے کہا ہم صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں، ہم کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا چھوٹی؟ تو اس نے کہا بھائی آپ نے دیکھا ہے سامنے والی لڑکی کے کتنے اچھے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا ہاں دیکھی ہیں۔ وہ بولی ایک دن ہمارے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوگی نا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیوں نہیں ہوگی، ضرور ہوگی۔ وہ بولی کب؟ میں نے ہنس کر کہا جب تم لوگ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تم سب کے لیے اتنا کما لوں گا کہ کسی کے گھر کی شادی دیکھ کر تمہیں اپنی حالت یاد نہیں آئے گی۔ چھوٹی بہن ہنس دی، مگر بڑی بہن نے میری طرف دیکھا اور بولی بھائی خود کو اتنا مشکل وعدہ مت دیا کرو۔ میں نے کہا وعدہ نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے۔ اسی رات شادی والے گھر سے کھانے کی خوشبو ہمارے گھر تک آ رہی تھی۔ امی نے چولہا بند کیا تو چھوٹی بہن نے پوچھا امی آج کھانے میں کیا ہے؟ امی نے مسکرا کر کہا دال ہے بیٹا۔ تو چھوٹی نے کچھ نہیں کہا اور پلیٹ نکالنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سامنے والے گھر کے کھانے کی خوشبو محسوس کر رہی ہے، لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چند دن بعد دفتر میں حالات خراب ہونے لگی۔ کمپنی میں کام کم ہو گیا اور مالک نے سب ملازمین کو بلا کر کہا ابھی کچھ لوگوں کو فارغ کرنا پڑے گا۔ میرے دل میں پہلے ہی خوف بیٹھ گیا تھا کیونکہ گھر کا خرچ میری تنخواہ سے ہی چل رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو مالک نے بہت سادہ انداز میں کہا مجھے افسوس ہے لیکن ابھی ہم آپ کو مزید کام نہیں دے سکتے۔ میں کچھ دیر اس کے سامنے کھڑا رہا اور پھر اپنا بیگ اٹھایا اور باہر آ گیا۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ گھر جا کر ابا کو کیا بتاؤں گا، بہنوں کی فیس کا کیا ہوگا، امی کی سلائی سے کتنا گھر چلے گا، اور جن بہنوں کے رشتے کے لیے میں امید لگا کر بیٹھا تھا ان کا کیا ہوگا۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچا تو اندر سے امی کی سلائی مشین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو امی نے خوش ہو کر پوچھا بیٹا آج جلدی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں امی آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہتے ہوئے میرے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج سے میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ میں نے کئی دن تک گھر والوں سے اپنی نوکری جانے کی بات چھپائی اور لیکن گھر میں پیسوں کی ضرورت روز بڑھ رہی تھی۔ ایک صبح چھوٹی نے بل میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا بھائی آخری تاریخ آج ہے۔ میں نے بل دیکھا تو دل بیٹھ گیا۔ جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ بل جمع کروا دیتا اور گھر کا راشن بھی آ جاتا۔ میں نے بہن کو دیکھ کر بس اتنا کہا تم فکر نہ کرو میں آج ہی کچھ کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی تو ابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے بیٹا مجھے تمہاری نوکری کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا ابا میں جلدی کوئی کام ڈھونڈ لوں گا۔ ابا نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا تم اکیلے اس گھر کا بوجھ مت اٹھاؤ۔ میں نے کہا ابا اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ اسی دن میں کام کی تلاش میں کئی جگہ گیا، کہیں پہلے سے آدمی موجود تھے، کہیں تنخواہ بہت کم تھی اور کہیں صاف کہہ دیا گیا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔
شام کو تھکارا واپس آیا تو دیکھا امی ایک طرف کپڑے سلائی کر رہی تھی اور دوسری طرف بڑی بہن چھوٹے سے کاغذ پر گھر کا خرچ لکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا حساب ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کاغذ چھپا کر بولی کچھ نہیں اسد۔ میں نے کاغذ لے کر دیکھا تو آٹا، دال، بجلی کا بل، بہنوں کی فیس اور دوائیوں کا خرچ لکھا تھا، مگر آخر میں رقم بہت کم تھی۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو وہ بولی بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ہم کچھ دن کم خرچ میں گزارا کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اور زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ میرے گھر کے لوگ اپنی ضرورتیں کم کر رہے تھے اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کو ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بولے بیٹا تمہارے دوست کا فون آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سعودی عرب میں کام کا موقع ہے۔ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا اور پوچھا سعودی عرب؟ ابا نے کہا ہاں، وہ کہتا ہے محنت کرنے والے آدمی کے لیے کام ہے، تنخواہ یہاں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چاروں بہنوں کو دیکھا جو ایک کمرے میں بیٹھی اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ پھر امی کو دیکھا جو سلائی کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ اگر میں یہاں رہ کر اسی طرح کام ڈھونڈتا رہا تو شاید سالوں میں بھی یہ حالات نہ بدلے۔ اگلے دن میں اپنے دوست سے ملا، اس نے سعودی عرب کے کام کی پوری بات بتائی۔ میں نے پوچھا جانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ وہ رقم سن کر میرے قدم رک گئے، کیونکہ اتنے پیسے ہمارے گھر میں نہیں تھے۔ میں نے گھر آ کر کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر امی شاید میرے چہرے سے سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ رات کو انہوں نے اپنا پرانا بکسہ کھولا اور ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کھولا تو اندر ان کے شادی کے وقت کا ایک پرانا زیور تھا۔ میں نے فوراً کہا امی یہ نہیں بیچیں گے۔ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا زیور دوبارہ آ جائے گا، لیکن اگر تمہاری زندگی کا یہ موقع نکل گیا تو شاید دوبارہ نہ آئے۔ میں نے زیور ان کے ہاتھ میں واپس رکھتے ہوئے کہا نہیں امی، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، میں کوئی اور راستہ نکالوں گا۔ امی نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا کبھی کبھی وہاں کا زیور اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اسے پہنے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے بچوں کے کام آ سکے۔ میں ساری رات سو نہ سکا۔ اگلی صبح زیور بیچنے کے لیے امی کے ساتھ گیا۔ جب پیسے ہاتھ میں آئے تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنی ماں کی برسوں کی جمع پونجی اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہوں۔ گھر واپس آیا تو ابا نے بس اتنا کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر سے صرف اپنی قسمت بدلنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اپنی چاروں بہنوں کے مستقبل کے لیے جا رہا ہوں۔ اور مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں میری ایک ایک محنت میرے گھر کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ سعودی عرب جانے کا فیصلہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ اگلے چند دن کاغذات اور ویزے کے کام میں گزر گئے۔ میں صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگتا رہا اور رات کو گھر آ کر بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ایک دن ابا نے پوچھا بیٹا کب جانا ہے؟ میں نے کہا شاید اگلے ہفتے۔ ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے اتنی دور جا رہے ہو بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے مسکرا کر کہا ابا آپ بس بہنوں کا خیال رکھنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے گھر کے ہر کونے کو ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ بڑی بہن میرے کپڑے طے کر رہی تھی، دوسری بہن میرے بیگ میں چیزیں رکھ رہی تھی، چھوٹی دونوں میرے پاس بیٹھ کر بار بار پوچھ رہی تھی وہاں جا کر ہمیں فون کرو گے نا؟ میں نے کہا ہر روز فون کروں گا۔ ایک بہن نے ہنس کر کہا اور اگر کام بہت زیادہ ہوا؟ تو میں نے کہا تب بھی وقت نکالوں گا، کیونکہ تم لوگوں سے بات کیے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ رات کو امی نے میرے لیے کھانا بنایا تھا۔ گھر میں خاص کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے میری پسند کی دال ماش بنائی تھی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا امی آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ وہ بولی بیٹا پردیس جانے والے بیٹے کو ماں اپنے ہاتھ کا کھانا کھلائے بغیر کیسے بھیج دے؟ میں نے سر جھکا لیا کیونکہ میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ صبح جب جانے کا وقت آیا تو چاروں بہنیں دروازے پر کھڑی تھیں۔ بڑی بہن نے کہا بھائی جلدی واپس آنا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا پہلے تم سب کے گھر بساؤں گا، پھر واپس آ کر سکون سے بیٹھوں گا۔ امی نے مجھے گلے لگایا اور بس اتنا کہا بیٹا حلال کمانا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ میں نے کہا امی آپ دعا کریں بس۔ جب دوست کی گاڑی گلی سے باہر نکلی تو میں نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ ابا دروازے پر کھڑے تھے، چاروں بہنیں ان کے پیچھے کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں پردیس جا رہا ہوں، چند سال محنت کروں گا، پیسے بھیجوں گا، بہنوں کی شادیاں کروں گا اور پھر ایک دن اسی دروازے سے واپس آ کر سب کو خوش کر دوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس گھر سے میری دوری کے ساتھ بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ سعودی عرب پہنچ کر مجھے سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ پردیس میں آدمی اپنے گھر کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ سمجھتا ہے۔ کام میری توقع سے زیادہ سخت تھا۔ صبح اندھیرے میں نکلتا اور شام کو تھکارا واپس آتا، لیکن جب بھی امی یا بہنوں کا خیال آتا تو تھکن کچھ کم لگنے لگتی۔ پہلی تنخواہ ملی تو میں نے اپنے لیے کچھ خریدنے کی بجائے فوراً گھر پیسے بھیج دیے اور فون پر ابا سے کہا ابا یہ رقم بڑی کی شادی کے لیے رکھ لیجیے۔ ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے بیٹا اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو،
میں ہنس کر بولا ابا میرا خرچ تو کمپنی کے کھانے سے چل جاتا ہے، آپ بس پیسے سنبھال کر رکھیں۔ کچھ ہفتے بعد بڑی بہن کی کال آئی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بتایا ابا اس کے لیے سامان خرید رہے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا اس بار اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہنس کر بولی بھائی آپ جلدی واپس آ جائیں گے نا؟ میں نے کہا تم شادی کی تیاری کرو، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ چند ماہ بعد ابا کی کال آئی، ان کی آواز میں خوشی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بڑی بہن کا رشتہ جہاں طے ہوا تھا وہ جلدی شادی کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی اور کہا ابا آپ بس شادی کی تیاری کریں، میں رقم بھیج رہا ہوں۔ ابا نے کہا بیٹا اتنا خرچ مت کرنا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا ابا میری بہن کی شادی ہے، میں اس کے لیے 10 لاکھ بھیجوں گا۔ ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد میری زندگی کا ایک ہی معمول بن گیا، کام کرنا اور گھر پیسے بھیجنا۔ ہر سال جب کسی بہن کی شادی کا وقت آتا تو میں اپنی ضرورتیں کم کر دیتا اور 10 لاکھ گھر بھیج دیتا۔ پہلی بہن کی شادی ہو گئی، پھر دوسری کی باری آئی۔ اس دوران میں نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی۔ ہر بار فون پر بہنوں کی آواز سنتا اور انہیں خوش دیکھ کر خوشی ہو جاتا، خود ہی خوش ہو جاتا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے میں بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھوں، مگر خود کو سمجھاتا کہ ابھی گھر کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر میں نے ہمت جاری رکھی تھی۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ اب میری زندگی میں دن اور مہینوں کا حساب صرف اس بات سے ہوتا تھا کہ اگلی تنخواہ کب ملے گی اور گھر کتنے پیسے بھیجنے ہیں۔ میں نے اپنی ضرورتیں بہت کم کر دی تھی۔ پرانے کپڑے پہنتا، نئی چیز لینے سے پہلے کئی بار سوچتا اور ہر مہینے حساب لگا کر پیسے گھر بھیج دیتا۔ ایک دن کام سے واپس آیا تو ابا کی کال آ گئی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو ان کی آواز پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا ابا آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، تم اپنی فکر کرو۔ میں نے کہا ابا آپ کچھ چھپا رہے ہیں کیا؟ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے نہیں بیٹا، بس عمر ہو گئی ہے، تھکن رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی ضرورت ہے تو بتائیں، میں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ ابا نے فوراً کہا نہیں بیٹا تم پہلے ہی بہت کر رہے ہو، بس بہنوں کے گھر آباد ہو گئے، یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ فون بند ہوا تو کچھ دیر میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک دن کمپنی میں چھٹیوں کا اعلان ہوا تو میرے ذہن میں فوراً گھر کا خیال آیا۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر فون میں محفوظ تصویریں دیکھی۔ میری ہفتے میں 1-2 بار گھر بات ہو جاتی تھی۔ آج پھر میری ابا سے بات ہوئی تو وہ کچھ اداس سے لگ رہے تھے۔ فون بند کرنے کے بعد پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب واقعی مجھے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہیے۔ مجھے لگتا تھا کہ ابا اماں اکیلے ہو گئے ہیں اس لیے اداس رہتے ہیں، اور اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی چھٹی میں کسی کو کچھ بتائے بغیر پاکستان جاؤں گا اور گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر سب کو حیران کر دوں گا۔ میں نے اگلے دن اپنے مالک سے چھٹی کی بات کی، حالانکہ چھٹی مہینے بعد ویسے ہی ملنی تھی، مگر مجھے جلدی تھی۔ مالک نے کچھ سوال کیے، پھر چند دن کی چھٹی منظور کر دی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور کسی کو خبر نہیں کی، ابا کو بھی نہیں، امی کو بھی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر پہنچ کر پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر جیسے ہی دروازہ کھولیں گے میں سب کو حیران کر دوں گا۔ میں نے سامان میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، صرف بہنوں کے چھوٹی موٹی چیزیں خریدی۔ امی کے لیے گرم چادر لی اور ابا کے لیے اپنے اچھے جوتے لیے، کیونکہ مجھے یاد تھا کئی سال پہلے جاتے ہوئے ابا کے جوتے پرانے ہو چکے تھے، اور انہوں نے ہنس کر کہا تھا بیٹا جب تم واپس آؤ گے تو نئے جوتے لے لینا۔ روانگی سے 1 رات پہلے میں نے ابا کو فون کیا۔ میں نے پوچھا ابا گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پھر پوچھا امی کیسی ہیں؟ ابا نے کہا تمہاری ماں بھی ٹھیک ہے، تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔ میں نے کہا ابا اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتائیے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم نے ساری زندگی ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں، اب اپنے لیے بھی جینا سیکھو۔ میں نے ہنس کر کہا ابا اب اپنے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اگلی صبح میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ امی مجھے دیکھ کر کیا کریں گی، جب بہنیں اپنے سسرال سے مجھے ملنے آئیں گی تو کیسے چیخیں گی۔ ابا شاید مجھے گلے لگا کر کہیں گے کہ اتنے سال بعد یاد آئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس گھر کو میں خوشیوں سے بھرا ہوا سمجھ کر واپس جا رہا ہوں، وہاں میرے پہنچنے سے پہلے ہی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جب پاکستان پہنچا تو میں نے کسی کو فون نہیں کیا، سیدھا گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں شہر کی سڑکیں دیکھتے ہوئے مجھے اپنا بچپن یاد آتا رہا، وہی گلیاں، وہی دکانیں، وہی راستے، مگر مجھے سب کچھ بدلتا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی ذرا جلدی چلائیں، میں کئی سال بعد اپنے گھر جا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا لگتا ہے گھر والے بہت انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا ہاں بھائی بہت انتظار کیا انہوں نے، اور میں نے بھی بہت انتظار کیا۔ گاڑی ہماری گلی میں داخل ہوئی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دور سے اپنے گھر کا دروازہ دیکھا تو کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے سوچا ابھی اندر جاؤں گا اور سب کو اپنی واپسی کا سرپرائز دوں گا۔ میں گاڑی سے اترا، اپنا بیگ اٹھایا اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھنے لگا۔
مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دل کو سمجھا شاید کئی سال بعد دیکھ رہا ہوں اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے میری نظر اندر سین کی طرف گئی جہاں میری دو بہنیں ایسے کپڑوں میں کھڑی تھیں کہ میں انہیں پہچان کر بھی پہچان نہ سکا۔ میں وہیں رک گیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں دروازے پر کھڑا اپنی دونوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے کپڑے اتنے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا پوچھوں۔ ایک بہن ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی اور دوسری بہن صحن میں پڑی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، تم دونوں یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بڑی بہن نے جھاڑو ایک طرف رکھ دیا اور بس اتنا بولی، بھائی آپ اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ تم لوگ اس حال میں کیوں ہو؟ وہ میری طرف دیکھتی رہی مگر جواب نہیں دے سکی۔ اسی وقت مجھے باہر سے کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری دوسری دو بہنیں ہاتھ میں خالی برتن لیے پڑوس کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم دونوں کہاں گئی تھی؟ چھوٹی بہن نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ کہے بغیر میرے گلے لگ گئی۔ دوسری بہن نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے پھر پوچھا، مجھے بتاؤ تم لوگ باہر کہاں گئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ وہ آٹا مانگنے گئی تھی۔ میری بڑی بہن نے آہستہ سے کہا، بھائی ابھی اندر چلے، پہلے ابا سے مل لیں۔ میں کمرے کے اندر آیا تو گھر پہلے جیسا نہیں تھا۔ نہ امی کی آواز تھی، نہ چولہے سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، نہ سلائی مشین چل رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، امی کہاں ہیں؟ ابا نے اندر والے کمرے سے آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا تو وہ چارپائی پر بیٹھے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کے پیر سے جوتا اتارا اور کہا، ابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں آپ کے لیے نئے جوتے لایا ہوں۔ مگر انہوں نے میری طرف دیکھنے کی بجائے بس اتنا کہا کہ بیٹا تم آ گئے۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا اور پوچھا، ابا گھر میں یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری بہنیں اس حال میں کیوں ہیں؟ کیا یہ آپ سے ملنے آئی ہوئی ہیں؟ امی کہاں ہیں؟ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کمرے کے ایک کونے میں پڑی کالی چادر کی طرف اشارہ کیا اور بولے، بیٹا پہلے یہ وہ چادر ہٹا کر دیکھ۔ میں نے حیرت سے چادر کی طرف دیکھا اور کہا، ابا وہاں کیا ہے؟ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا، تمہاری ماں ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چادر پکڑی اور آہستہ آہستہ اسے ہٹا دیا۔ نیچے میری ماں کا کمزور سا جسم پڑا تھا۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر میری چیخ نکل گئی، امی۔ میں ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر روتے ہوئے بولا، ابا یہ کیا ہوا امی کو؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے جانے کے بعد چند ماہ بعد جب بڑی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو تمہاری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہاں پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، پھر آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ابا نے کہا، ہم ڈر گئے تھے بیٹا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کس بات سے ڈر گئے تھے؟ ابا نے سر جھکا کر کہا، ہمیں ڈر تھا کہ اگر تمہیں امی کی بیماری کا بتائیں گے تو تم اپنی محنت چھوڑ کر واپس آ جاؤ گے۔ تم چاروں بہنوں کے مستقبل کے لیے پردیس گئے تھے، ہم تمہارا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، ابا میں واپس آ جاتا تو کیا ہوتا؟ ابا نے روتے ہوئے کہا، تم نے جو 10 لاکھ بھیجے تھے وہ بڑی کی شادی کے لیے نہیں بلکہ تمہاری ماں کے علاج میں لگ گئے تھے۔ پھر اس کا علاج شروع ہوا اور ہمارے پاس جہیز کے لیے کچھ نہ بچا تو وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، تو پھر باقی بہنوں کی شادیاں؟ ابا نے آنکھیں بند کر کے کہا، بیٹا تمہیں جو بھی وجہ بتا کر پیسے مانگے وہ سب تمہاری ماں کے علاج اور گھر کے خرچ میں لگتے رہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، ابا مجھے ایک بار بھی آپ نے سچ نہیں بتایا۔ اگر آپ مجھے اماں کی بیماری کا بتا دیں تو میں 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ بھیجتا، میں اور زیادہ کام کرتا، اپنی جان لگا دیتا، مگر اماں کو یوں اکیلا نہ چھوڑتا۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولے، بیٹا ہم نے تمہیں دور رہ کر بھی سکون میں رکھنے کی کوشش کی تھی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم واپس آؤ گے تو اپنی ماں کو اس حال میں دیکھو گے۔ میں نے ماں کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور دیر تک روتا رہا۔ باہر میری چاروں بہنیں خاموش کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر وہی سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا کہ اتنے سال ہم سب نے ایک دوسرے سے سچ چھپا کر آخر کیا حاصل کیا تھا۔ میں نے امی کے پاس بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف ایک بات آئی کہ میں جس گھر کو اپنی محنت سے خوشیوں سے بھرا ہوا سمجھ کر واپس آیا تھا وہاں میرے پیچھے سب نے خاموشی سے اپنا اپنا دکھ برداشت کیا تھا، اور کسی نے مجھے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میرا کام سے دل نہ ٹوٹے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے برسات کے قطروں کی طرح آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی نحیف اور بے جان ہتھیلیوں کو اپنے ماتھے سے لگایا ہوا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کائنات مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹ چکی ہے۔
ابا کے ان الفاظ نے میرے وجود کو اندر سے تار تار کر دیا تھا کہ میری محنت کا ایک ایک روپیہ جو میں نے بہنوں کے اچھے مستقبل اور ان کی شادیوں کے لیے رات دن ایک کر کے سعودیہ کی سخت اور جلسا دینے والی دھوپ میں خون پسینہ بہا کر کمایا تھا، وہ سب کا سب میری ماں کے مزی مرض کے علاج کی نظر ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ میرے پیسے خرچ ہو گئے تھے، بلکہ مجھے اس بات کا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ کاش مجھے پہلے خبر کر دی جاتی تو میں وہاں اپنے جسم و جان کی آخری رمق تک کام کرتا، میں اپنی نیندیں حرام کر دیتا اور 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ بھیجتا تاکہ میری ماں کو بہترین سے بہترین اسپتال میں داخل کرایا جا سکتا۔ مگر افسوس کہ میرے گھر والوں نے میری تسلی اور میری پردیس کی محنت کو بچانے کے لیے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپائے رکھا تھا۔ ابا نے میری حالت دیکھی تو ان کا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھاما اور بولے، بیٹا ہم نے جان بوجھ کر تمہیں بے خبر نہیں رکھا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ تمہاری ماں خود ہر بار قسم دے دیتی تھی کہ پردیس میں بیٹھے میرے بیٹے کو خبر نہ ہو۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا اکیلا وہاں دن رات محنت کر رہا ہے، اگر اسے میری بیماری کا پتہ چلا تو وہاں تڑپ اٹھے گا، اس کا کام سے دل اچاٹ ہو جائے گا اور وہ وہاں کوئی حادثہ نہ کر بیٹھے یا پریشانی میں کام چھوڑ کر نہ آ جائے۔ ابا نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہاری بھیجی ہوئی رقم سے تمہاری ماں کا بہترین علاج کروا لیں، اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی تو تمہیں سرپرائز دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے مل کر اس مشکل پر قابو پا لیا۔ ہمیں یہی امید تھی کہ بیماری شروعاتی دنوں میں ہے اور علاج سے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بیماری اتنی تیزی سے پھیلی کہ ڈاکٹر کے اندازے غلط ثابت ہوئے اور حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ ہم بس تمہیں بتانے ہی والے تھے، اور چند دن پہلے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید سچ نہیں چھپاؤں گا اور تمہیں سارا سچ بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں فون کر کے تمہیں اسپتال کے حالات بتاتا تم خود ہی ہمارے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میری ماں نے آخری وقت تک اپنی تکلیف پر صبر کیا، صرف اس لیے کہ پردیس میں اس کا بیٹا پریشان نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میری چاروں بہنیں خاموش کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر خوف اور بے بسی کی داستان تحریر تھی، اور وہ اس سچائی کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے تھی جو ان کے بس میں نہیں تھی۔ میں نے اسی لمحے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اب میں واپس سعودیہ کا رخ کبھی نہیں کروں گا، چاہے مجھے اپنے وطن میں کتنی ہی مشقت کیوں نہ کرنی پڑے۔ اگلے ہی دن سے میں نے ماں کے نگہداشت کی باغ دوڑ خود سنبھال لی۔ میں شہر کے بڑے کینسر اسپتالوں کے چکر کاٹنے لگا، وہاں کے ماہر ڈاکٹروں سے ملاقاتیں کی، مختلف قسم کے مہنگے ٹیسٹ، بایوپسی اور اسکینز کروائے۔ میں دن بھر اسپتال کی راہداریوں میں رپورٹ ساتھ میں لیے بھاگتا رہتا اور رات کو ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ دباتا، ان کی پٹیاں بدلتا اور وقت پر دوائیاں دیتا۔ میں نے اپنے پاس بچے کچے تمام پیسے اور تمام جمع پونجی ان کی ادویات اور ٹیسٹنگ پر لگا دی، لیکن جب فائنل رپورٹس آئیں تو ڈاکٹروں نے مجھے الگ بلا کر صدمہ سنایا کہ کینسر آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور جگر اور پھیپھڑوں تک پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب کیمو تھراپی یا کسی شدید علاج کا جسم پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ان کی تکلیف مزید بڑھے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انہیں گھر لے جا کر جتنی ممکن ہو سکے سکون بخش ادویات دی جائے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں گھر میں ہی ماں کا پورا خیال رکھنے لگا، ان کے درد کو کم کرنے کے لیے مہنگی مسکن ادویات کا انتظام کرتا، دن رات ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اللہ سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتا رہا۔ میں نے اپنے کھانے پینے اور سونے کا ہوش بھلا دیا، مگر تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ چند ہی ہفتوں میں میری ماں کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی اور وہ ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ ماں کے چلے جانے سے گھر میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ ہم سب اس صدمے سے نڈھال تھے، لیکن ماں کی تدفین اور تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے اپنے بوڑھے باپ اور چاروں بہنوں کا مضبوط سہارا بننا ہے۔ تمام خرچوں کے بعد میرے پاس جو بہت ہی محدود اور تھوڑی سی رقم بچ گئی تھی، میں نے اس سے اثر نو زندگی شروع کرنے کا سوچا۔ میں نے فیصل آباد کے ہول سیل کپڑا مارکیٹ اور مقامی ہول سیل ڈیلروں کا رخ کیا۔ میں نے کسی بڑی دکان کا بھاری کرایہ بھرنے کی بجائے شہر کی ایک معروف بازار میں کپڑے کی ایک چھوٹے سے سائز کی دکان کرائے پر لی۔ میں ہول سیل مارکیٹ سے مختلف قسم کا لیڈیز اور جینٹس اور انسٹیچز یعنی بن سلا کپڑا سستے داموں خرید کر لاتا اور اپنی دکان میں سجا کر بیچتا۔ شروع میں گاہک بہت کم آتے تھے، بعض اوقات دن بھر میں صرف 1 یا 2 سوٹ ہی بکتے تھے اور اتنی بچت ہوتی تھی کہ جس سے بمشکل رات کا راشن آ سکتا تھا، مگر میں نے صبر اور ایمانداری سے کام جاری رکھا۔ میں گاہکوں کے ساتھ انتہائی اخلاق سے پیش آتا اور انہیں کپڑے کے معیار کے بارے میں بالکل سچ بتاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے محلے اور بازار کے لوگوں کو میری سچائی اور مناسب قیمتوں پر اعتماد ہونے لگا۔ میں جو بھی تھوڑا بہت منافع کماتا اسے فضول خرچی میں ڈالنے کی بجائے دوبارہ دکان کے لیے نیا کپڑا اور ورائٹی خریدنے میں لگا دیتا۔ میری اس انتھک محنت اور دیانتداری میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ کپڑے کا وہ چھوٹا سا سیٹ اپ بڑھتا چلا گیا۔ میں نے کچھ عرصے بعد اسی بازار میں ایک بڑی دکان لی اور اس میں مختلف برانڈز اور معیاری فیبرک کا بہترین اسٹاک رکھنا شروع کر دیا۔
چند سالوں کی دن رات کی محنت کے بعد میری دکان کپڑے کے ایک بہت بڑے اور معروف ہول سیل اور ریٹیل سینٹر میں تبدیل ہو گئی، جہاں سے دور دور سے لوگ اور چھوٹے چھوٹے دکاندار کپڑا خریدنے آنے لگے اور ہمارے معاشی حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ جب کاروبار مستحکم ہو گیا تو میری سب سے بڑی فکر بہنوں کا مستقبل تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی دونوں بڑی بہنوں کے رشتے کی تلاش شروع کی۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو شرافت اور اخلاق کو دیکھیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ایک جاننے والے کے توسط سے 2 بھائیوں کا رشتہ آیا جو ایک شریف اور دیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنا خاندانی کاروبار چلاتے تھے۔ انہوں نے جب ہماری بہنوں کی سادگی، ان کی تربیت اور گھر کے حالات دیکھے تو بغیر کسی جہیز یا لمبی چوڑی فرمائش کے رشتہ فوراً قبول کر لیا۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے دونوں بڑی بہنوں کی شادی انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ ایک ہی دن کی اور انہیں بہترین اور ضرورت کا سامان دے کر رخصت کیا۔ ان کی رخصتی کے وقت ابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ میں نے ان کی گریجویشن اور ماسٹرز کی تعلیم مکمل کروائی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ان کے لیے بھی انتہائی مہذب، تعلیم یافتہ اور اچھے برسر روزگار گھرانوں سے رشتے آئے اور میں نے ان دونوں بہنوں کے فرائض بھی بہت اچھے طریقے سے انجام دیے۔ میری چاروں بہنوں اپنے اپنے سسرال میں انتہائی خوش و خرم اور عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں اور ہر عید اور خوشی کے موقع پر جب وہ گھر آتی تو پورا گھر ان کی ہنسی اور رونق سے کھل اٹھتا تھا۔ جب تمام بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں اور ابا کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہوا تو ایک دن ابا نے اور میری چاروں بہنوں نے مل کر مجھے گھیر لیا۔ بڑی بہن نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بھائی، آپ نے اپنی پوری جوانی سعودیہ کی دھوپ میں اور یہاں دکان کی محنت میں ہمارے لیے گھلا دی۔ آپ نے ماں کی بیماری کا دکھ سہا اور ہماری خوشیوں کے لیے دن رات ایک کیا۔ اب آپ کا اپنا گھر آباد ہونا چاہیے اور ہم سب چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی شریکی حیات آئے جو اس گھر کو سنبھالے اور آپ کو خوشیاں دے۔ ابا نے بھی بہنوں کی بات کی تائید کی اور کہا کہ بیٹا، میں اب اپنی زندگی کے آخری ایام میں تمہاری خوشی اور تمہاری اولاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا اور ان کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لیا۔ میری بڑی بہن نے اپنی ساس کے رشتہ داروں میں ایک انتہائی سلیقہ مند، نیک سیرت اور تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کا تعلق ایک انتہائی شریف اور سادہ سے خاندان سے تھا جو دکھاوے اور رسم و رواج سے دور رہتے تھے۔ میری بہنوں نے عائشہ کے گھر جا کر بات کی اور جب ان کے گھر والوں نے ہمارے خاندان کی شرافت اور میری محنت کے بارے میں سنا تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور میرے گھر میں سالوں بعد ایک بار پھر خوشیوں کے ساز بجنے لگے۔ میری چاروں بہنیں شادی کی تیاریوں کے لیے کئی دن پہلے ہی گھر آ گئی اور پورا گھر ان کی چہچہاہٹ سے گونجنے لگا۔ انہوں نے مل کر گھر کی رنگ و روغن اور سجاوٹ کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لیں۔ وہ بازار جا کر دلہن کے لیے کپڑے اور زیورات پسند کرتی اور میرے لیے بھی نئے لباس کا انتخاب کرتی اور آپس میں ہنسی مذاق کرتی۔ شادی کا دن انتہائی بابرکت اور پروقار تھا۔ ہم نے سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح کیا اور رشتہ داروں اور محلے داروں کے لیے ایک پرخلوص کھانے کا اہتمام کیا۔ جب عائشہ دلہن بن کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی اور میری بہنوں نے اپنی نئی بھابھی کا انتہائی گرمجوشی سے اور محبت سے استقبال کیا۔ عائشہ نے گھر میں آتے ہی تمام گھر کو اپنی محبت اور سلیقہ مندی سے سنبھال لیا اور ابا کا بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی، ان کے کھانے پینے اور ادویات کا وقت پر انتظام کرتی اور جب بھی میری بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ گھر آتی تو عائشہ کھلے دل سے ان کی مہمان نوازی کرتی۔ اس کے آنے سے گھر کے ہر کونے میں ایک عجیب سا اطمینان اور سکون پھیل گیا۔ رات کے وقت جب میں دکان سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو عائشہ مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی اور ابا کی خوشی دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری سالوں کی تھکاوٹ اور ماضی کے تمام دکھ پل بھر میں کافور ہو گئے ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے اس پورے سفر سے یہی سبق سیکھا کہ انسان پردیس میں چاہے کتنا ہی روپیہ کما لے لیکن جو اصلی سکون اور برکت اپنے والدین کی خدمت اور اپنے کے قریب رہنے میں ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی۔ اور حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں اپنے گھر والوں سے کبھی سچ نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ پیسہ تو انسان دوبارہ بھی کما سکتا ہے لیکن ماں باپ کا سایہ اور ان کا وقت دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس پورے اور طویل سفر سے سب سے بڑا اور دل کو چھو لینے والا سبق یہی سیکھا کہ انسان پردیس میں چاہے کتنے ہی لاکھوں کروڑوں روپے کما لے لیکن جو اصلی سکون، برکت اور خوشی اپنے بوڑھے والدین کی خدمت اور اپنے اپنوں کے قریب رہنے میں ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی بھی دولت سے نہیں مل سکتی۔ اور حالات چاہے کتنے ہی سخت اور تلخ کیوں نہ ہوں اپنے گھر والوں اور اولاد سے کبھی سچ نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ پیسہ تو انسان اپنی محنت اور لگن سے دوبارہ بھی کما سکتا ہے لیکن ماں باپ کا سایہ، ان کی شفقت اور ان کی زندگی کا وقت دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس کہانی سے میں آپ تمام سننے اور پڑھنے والوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ایک بہت ہی دردناک اور اہم التجا کرنا چاہتی ہوں
کہ خدارہ غریبی، مفلسی اور جہیز کا سامان کم دیکھ کر کسی سفید پوش اور غریب باپ کی بیٹی کا رشتہ کبھی مت ٹھکرایا کرے۔ آپ نہیں جانتے کہ جب کوئی انسان اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کسی کے گھر جاتا ہے، یا جب کوئی رشتہ دار کسی غریب باپ کے دروازے پر آتا ہے اور پھر صرف جہیز کی کمی یا گھر کا خستہ حال دیکھ کر اس رشتے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس وقت اس غریب باپ کی روح پر کیا بیتی ہے اور اس کی بیٹی کا دل اندر سے کس طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خون پسینہ بہا کر عزت اور شرافت کی تربیت دیتا ہے، اور جب محض مال و دولت اور جہیز کی خاطر اس کی بیٹی کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے، اور اس کے لیے اپنی ہی بیٹی سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتے ہمیشہ انسان کی سیرت، اس کی شرافت، اس کے اخلاق اور اس کی تربیت کو دیکھ کر طے کرنے چاہیے، نہ کہ گاڑی، بنگلہ اور جہیز کے سامان کے ڈھیر دیکھ کر۔ یاد رکھیے، جو چیزیں انسان اپنی محنت اور اللہ کی عطا کے بعد بھی حاصل کر سکتا ہے، ان گاڑیوں اور فرنیچر کی خاطر کسی شریف باپ کا غرور اور کسی بیٹی کے خوابوں کا گلا مت گھونٹے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بیٹی کا رزق اور نصیب جہاں لکھا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے، لیکن ہمارے ایک بے حسی پر منبع انکار سے کسی کے پورے گھر کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا پروردگار عالم، دنیا کے ہر غریب باپ کی عزت کی حفاظت فرما اور ان کی بیٹیوں کو نیک شرافت سے بھرپور اور بہترین نصیب عطا کر۔ اے باری تعالیٰ، تمام پردیسیوں کو جو اپنے گھر والوں سے دور محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حلال کمائی میں برکت دے اور انہیں ان کے والدین اور گھر والوں کی زندگی میں ہی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، آج جب میں یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں تو میرا دل اندر سے عجیب سی بے بسی اور تھکن سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ صرف میری آواز سنتے ہیں، میری کہانیاں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ بہت آسان ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس آواز کے پیچھے ایک ایسا وجود ہے جو بیماری اور جسمانی تکلیف کے باوجود آپ لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے حلال رزق کے لیے دن رات ایک کر رہی ہوں۔ بعض اوقات بیماری اتنی شدید ہوتی ہے اور جسم اس قدر تھک چکا ہوتا ہے کہ بیٹھنا اور کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنوں کی آس اور محنت کا جذبہ مجھے قائم رکھتا ہے۔ میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، صرف اپنی محنت پر یقین رکھتی ہوں، لیکن ایک محنت کرنے والے انسان کو طاقت اور حوصلہ صرف اس وقت ملتا ہے جب اس کے دیکھنے اور سننے والے اس کی اس خاموش مشقت کی قدر کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میری اب تمام دیکھنے اور سننے والوں سے دل کی گہرائیوں سے صرف اتنی التجا ہے کہ ایک بیمار اور تھکی ہوئی روح کی اس محنت کو ضائع نہ ہونے دیا کرے۔ آپ کا ہر ایک ویو، آپ کا لائک، شیئر اور ویڈیو دیکھنا ہی میری اصل طاقت اور میری سب سے بڑی مدد ہے۔ یہی میری محنت کا صلہ ہے۔ بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، میرے جسم کی اس شدید تھکن اور بیماری کو دور کرے، اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں بیماری کے باوجود بھی اپنے بچوں اور اپنے گھر کے لیے یوں ہی حلال روزی کمانے کے لیے کھڑی رہ سکوں۔ آپ لوگوں کا پیار اور ساتھ ہی میری ذاتی راہ ہے۔ خدارہ اس سفر میں میرا ساتھ دیتے رہیے تاکہ میری یہ خاموش جدوجہد جاری رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں برکت ڈالے، تمام بیماروں کو شفا دے اور ہر محنت کرنے والے کا ہاتھ ہمیشہ سر بلند رکھے، آمین ثم آمین۔